مشہور یہ ہے کہ رافضی 3 عقیدوں سے کافر ہے: تحریف قرآن، اتہام عائشہ اور سب شیخ ہیں۔ سمجھ گئے بات؟ ہماری کتابوں میں آپ کو اس طرح ملے گا، لیکن یاد رکھنا بنیادی بات سمجھ لو، کفر کی بنیاد ایک ہے اور وہ ہے عدم اعتماد علی عدالت الصحابہ، صحابہ کرام پر اعتماد نہ کرنا، کیونکہ قرآن لکھا صحابہ ہے، جمع انہوں نے کیا، پہنچایا انہوں نے، تو وہ غلط ہو گیا ان کی نظر میں۔ حدیث اور سنت نبی کی صحابہ نقل کرتے ہیں، وہ ختم ہو گئی۔ ابو بکر اور عمر کی عظمت انہوں نے تسلیم کی، وہ نہیں رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر غزوہ عفق کے اندر عفق اور تہمت صحابہ کرام نے بیان فرمائی ہے، اور قرآن انہوں نے جمع کیا ہے جو پیغمبر پر نازل ہوا ہے، اور صحابہ کو تو وہ مانتے نہیں۔ اصل بنیاد رافضی کے کفر کی وہ ہے عدم اعتماد علی عدالت صحابہ، عدم تعدیل صحابہ۔ تو بنیادی وجہ اہل سنت کے برحق ہونے کی تمام صحابہ کو ہدایت کے ستون اور نجوم ماننا ہے۔ کسی ایک صحابی سے آپ کو اور ہمارا اختلاف ہے؟ یہ جائز ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا نام نامناسب الفاظ سے ذکر ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ معاویہ مجتہد تھے، دعہو فإنہ صحابی، ابن عباس کہتے ہیں دعہو، رہنے دو یہ بات ہے، فإنہ فقیہ۔ جیسے کہ مبتدئین کے تمام کفریات کی وجہ، مبتدع وہ ایک مسئلہ ہے اور وہ ہے انکار عن البشریہ لنبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھنا، جن حضرات نے مسئلہ نور بشر کو اہمیت نہیں دی، انہوں نے آج تک بدعتی کو نہیں پہچانا۔ کسی بشر، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اچھی طرح سن لو اور پورا مہینے اس کو سبق کے طور پہ پڑھو گے۔ وجہ اختلافی بنیادی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جمیع انبیاء و مرسلین کا بشر ہونا ہے، اور وہ اس کے منکر ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے انہیں۔ معاذ اللہ، جب پیغمبر بشر نہیں رہے اور وہ نور ہوئے تو نور پھر ایک جگہ نہیں ہوتا، وہ ہر جگہ ہوتا ہے، تو حاضر ناظر ہو گئے۔ جب ہر جگہ ہیں تو کچھ جانتے بھی ہوں گے تو عالم الغیب ہو گئے، جب موجود بھی ہے اور جانتے بھی ہیں تو کچھ کرتے بھی ہوں گے تو مشکل کشا ہو گئے۔ تو کفر کی بنیادی وجہ مبتدئین کی وہ بشریت کا انکار ہے، اور روافض کے کفر کی بنیادی وجہ وہ عدم تعدیل صحابہ، حضرات صحابہ پر بے اعتمادی اور معاذ اللہ ان کو غلط کار سمجھنا۔ الگ تحقیق مبتدئین 3 وجہ سے کافر ہے: ایک بشریت کا انکار، دوسرا اللہ کے سوا کسی ولی یا نبی کو غیب دان سمجھنا، اور تیسرا ہر جگہ موجود جاننا۔ متصرف وغیرہ بقیہ سب اس کے لوازم اور فروع ہیں۔ ان کے کفر کی بھی 3 وجہ ہیں۔ راجح یہی ہے کہ ان 3 عقائد کا معتقد کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن یہ کفر تحقیقی ہے۔ جن حضرات کو تحقیق ہے وہ کہے، اور ان کے متبعین بھی کہے، اور جن کو تحقیق نہیں ہے وہ پتہ نہیں کب تحقیق کریں گے۔ جب تبلیغ والے بھی جہاد میں چلے جائیں تب جا کے وہ تحقیق کریں۔ اس عاجز اور فقیر کو رتی برابر شک نہیں ہے ان کے کفر میں، لیکن چونکہ بہت سارے علماء بوجہ توجہ نہ دینے کے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ علم غیب کے قائل نہیں ہے، وہ معجزات کے قائل ہے، اور وہ ہر جگہ جو حاضر ناظر سمجھتے ہیں یہ ازروع محبت کہتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کے منکر نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کے انوار اور برکات کے قائل، اس طرح توجیہات تعویلات کرتے ہیں۔ بما لا یرضی بہ قائلہ، جو انہوں نے نہیں کہی وہ تو صاف لکھ چکے ہیں۔
مجھ سے ایک شخص ایک دفعہ کہہ رہا ہے مبتدئین کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. میں نے کہا نہیں، مسلمان کی نماز نہیں ہوتی. کہنے لگے نماز تو مسلمان پڑھتے ہیں. میں نے کہا کیوں، وہ مسلمان وہ نماز نہیں پڑھتے کیا؟ پھر بھی مسلمان نہیں. مرزائی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، مسلمان نہیں. منکر حدیث 3 نمازیں پڑھتے ہیں، پھر بھی مسلمان نہیں. کہتے ہیں کہ کسی نے کافر کہا ہے. میں نے کہا 700 فقہاء اور محدثین اور مفسرین نے تکفیر فرمائی. 700 فقہاء، محدثین و مفسرین ایسے شخص کی جو اللہ کے سوا کسی زندے یا مردے، نبی یا ولی کو عالم الغیب سمجھتا ہو. اور اپنے مقام پر آپ دیکھیں گے میں تمام دلائل لکھواؤں گا انشاءاللہ. یہاں تو کفر کی 2 بڑی قسمیں سمجھ لو. ایک قطعی، یقینی، جزمی، جن کا کافر ہونا سب کو برابر معلوم ہے. اور دوسری قسم کفر کی ہے تحقیقی، تغلیبی، علمی، کہ جن کو سروکار ہو اور وہ سمجھتے ہو وہ کہے میرے نزدیک تو نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے، نہ وہ نکاح کا گواہ بن سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ مناکحت جائز ہے. اور ان کی اقتداء میں پڑھی جانے والی تمام نمازیں واجب الادا ہے. واجب الادا. بدعتی کی اقتداء میں جس شخص نے نماز پڑھی وہ نماز دوبارہ پڑھی جائے گی، وہ نہیں ہوئی ہے، باطل محض ہے. ہم مبتدی اس شخص کو کہتے ہیں جو مولوی احمد رضا بریلوی اور مولوی نعیم الدین مراد آبادی اور مولوی امجد علی اعظم گڑھی ان کا پیروکار ہو اور ان کے عقائد کا پابند ہو. اور ان تینوں کے وجوب کفر اعتقادی وہ ہم پر ایسے واضح ہے جیسے مرزائیوں کا کفر واضح ہے. اس موضوع پر اس میں شک نہیں ہے کہ تفصیلاً کام کی ضرورت ہے. خاص کر یہ تخصص کے بہانے جو مدرسوں میں ٹھہرتے ہیں، یہ اگر حلال روٹی کھاتے ہیں تو یہ بڑا کام کر سکتے تھے، کیونکہ پورا سال ان کا فارغ ہوتا ہے.